اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامان ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈنمارک میں 18 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، کمیون کے اور ریجن کے۔ وہ لوگ جو ہمارے بزرگ بہت عرصہ پہلے آئے، جن کی وجہ سے ہم لوگ سب آئے ادھر، اور اس کے بعد بچے سب کے جوان ہوئے، کوئی شادی کر کے آئے، کچھ بچے معصوم تھے وہ جوان ہوئے، جن کو بلایا گیا وہ جوان ہو گئے۔ اب وہ بچے کمیون کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ریجن کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے یہاں ڈنمارک میں چیئرمین ہیں، وہ صدر بھی رہے، اور بہت حوالوں سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں اس کے کام کے ساتھ لائل رہتے ہیں۔ ماں صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم لیا ہے، تو بڑے عرصے پر ٹائم ملا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ آج آپ کے ریڈیو پر، آپ کے ریڈیو کی وساطت سے سامعین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آپ کچھ بسم اللہ کریں، سوال کریں، اس سے پھر بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مذہب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس کمیون کے الیکشن کے حوالے سے، چونکہ آپ خود ایکٹیو ممبر رہے، سیاسی جماعتوں کے ممبر ہیں، ایک ہی سیاسی جماعت کے ممبر رہے، اور آپ کسی اور جماعت میں نہیں گئے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج کے حالات پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب اور بہت پیارے سامعین اور پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ تو الیکشن کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کرنی چاہیے، اور ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ممبر بن کر یا کونسلر بن کر آگے آئیں، کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے جو معاملات ہیں وہ طے کرنے والے ہیں، حل کرنے والے ہیں، اور کمیون میں اگر ہمارا اثر و رسوخ ہو تو ہم اپنے معاملات جو ہیں ان کو پیش کر سکتے ہیں اور حل کروا سکتے ہیں۔ لہذا سب سے گزارش ہے، جو جن کی عمر 18-20 سال ہے، اس سے بڑے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا ضرور ضرور مطلب ووٹ دیں، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ممبر ہیں آگے آئیں اور ہماری آواز جو ہے بلند ہو۔ انشاءاللہ یہ جو لوگ بنتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو جتنے زیادہ ممبر ہوں گے اتنی زیادہ آواز بلند ہوگی۔ راجا صاحب بھی ہمیشہ بلکہ ہر وقت اسی الیکشن پر بات کرتے ہیں جو کمیون والا آ رہا ہے، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری واقعی آواز ہیں، اور میں سنتا رہتا ہوں ریڈیو، کبھی ٹائم ملتا ہے حاضر ہونے کا، کبھی ٹائم حاضر ہونے کا نہیں ملتا، چونکہ کام بھی کرتا ہوں۔ تو بہرحال راج صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سوشل جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کی ہے، کمون ویل ہو، پی اے کا مسئلہ ہو، ہماری ڈوئل نیشنلٹی ہو، آپ نے بڑی اچھی طرح آواز بلند کی ہے، اور آپ واقعی ہماری آواز ہیں، اور آپ واقعی ہمارے چیئرمین ہیں۔ میں آپ کے ریڈیو سے بہت متاثر ہوتا ہوں۔ ویسے آپ بہت زیادہ لرننگ کام بھی ہو رہا ہے، اسکولیں بھی ہو رہی ہے، اس لیے لرننگ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہم آپ کے ریڈیو سنتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، ہمیں خبریں ملتی ہیں، ہماری زبان صحیح ہوتی ہے، ہماری اردو صحیح ہوتی ہے، ہمارا قرآن صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کے ریڈیو سے وساطت ہیں۔ ریڈیو ایک اسکول بھی ہے، اور آپ ٹیچر بھی ہیں کہ آپ ہماری مدد کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس کے بعد زبان سکھاتے ہیں، اردو زبان کے لفظ سیکھتے ہیں ہم، کہ زبان کا یہ ہوتا ہے کہ زبان اگر سیکھنی ہو تو اس سے ریڈیو سننا چاہیے، لوگوں سے باتیں کرنی چاہیے۔ صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، آپ بہت زیادہ نالج ہے وہ ٹی وی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورسز ہیں، یہ ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے۔ جو لوگ جانتے ہیں، ایک ٹیچر وہ بھی تھا کسی زمانے میں جو صرف باتیں بھی کرتا تھا، باتوں سے سکھاتا تھا، اور سیر بھی کرتا تھا، سیر کر کرتے پڑھاتا تھا۔ تو یہ مختلف ذرائع ہوتے ہیں جس سے آپ اب کتابوں کا جو رواج ہے وہ چلا گیا ہے، اب تو نیٹ پر آ گئے ہیں، نیٹ پر دیکھنا بھی ہوتا ہے، لکھنا بھی ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال سب سے جو معتبر اور سب سے جو اچھا ذریعہ ہے پالیٹکس کا اثر کرنے کا، ریلیجن سیکھنے کا، سوشل ورک کا کام سیکھنے کا، وہ ٹی وی اور ریڈیو یہ ہیں۔ آج کل ماڈرن جو سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، یہ چیزیں ہیں، اور ان سے ہمیں مستفید بھی ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کئی بار
بالکل ان پڑھ لوگ جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، اور چاہے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس سیکھتے ہیں، تو ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھو، آسان سی بات ہے، اگر آپ خبریں نہ پڑھیں، اگر آپ ریڈیو نہ سنیں، تو آپ کو کسی خبر کا پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی ہماری ترقی کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ریڈیو سنیں، خبریں سنیں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ رات کو صبح 4 بجے ہوتی ہے، اور مجھے لوگ بتا رہے ہیں یہ واقعہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے زیادہ رات کو جاگتے رہے، ان کو پتا تھا، میں نے خبر نہیں سنی۔ لہٰذا جتنی آپ ٹی وی ریڈیو یا سنیں گے یا دیکھیں گے، اتنا ہی آپ زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے، اور آپ کا دماغ بھی صحیح رہے گا۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل ڈل نہیں ہوگا، وہ فریز نہیں ہوگا، کیوں؟ دماغ جو ہے، اگر اسے استعمال نہ کرے وہ فریز ہو جاتا ہے، وہ ڈل ہوتا ہے۔ سب سے بہتر آج کل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک حدیث نبوی سیکھ سکتے ہیں، آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر تجویز کا پروگرام بھی ہوتا ہے، نیٹ پر ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز حاضر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اس سے میں ختم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سوال سے آتا ہوں۔ سر جی ماں بات صاحب، یہ ہے، آپ نے چونکہ یہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، لوکل انفارمیشن ہمیں دینی بھی چاہیے، لوکل انفارمیشن لینی بھی چاہیے۔ ماں جی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے آپ خود جو ہیں وہ سیاسی جماعت میں متحرک ہیں، یا جو ڈنمارک کی سیاسی جماعت ہے، بڑے متحرک رہے، بڑے فرنٹ لائن پر رہتے ہیں، اور آج بھی آپ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں سے۔ ماں صاحب، اس وقت جو الیکشن کمیون کی اور ریجن کی ہو رہے ہیں، تو اب زیادہ جو فوکس جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا ہم فالو کر رہے ہیں، کہ وہ برانڈوی کمیون کی طرف چل پڑا ہے، چونکہ جہاں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایلبسٹون میں بھی کافی کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح کوپن ایگن کمیون میں بھی کافی کھڑے ہو رہے ہیں، فریڈرکسبرگ میں کوئی ہمارے ایک آدھی کینڈیڈیٹ ہے، وہ فکر کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر وہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو فوکس بنا ہوا ہے وہ ایلبسٹون، کوپن ایگن اور برانڈوی کمیون بنی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ پہلے ہم برانوی کی بات کرتے ہیں، تو برانوی سے 4 امیدوار غالباً جو میں نے سنا ہے، تو میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ چاروں امیدوار بن جائیں، اور بن کر ہماری آواز بنیں، ہمارے مسائل حل کریں۔ تو اللہ کرے یہ سبھی بن جان۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ کریکٹر بھی دیکھتے ہیں، وہ کردار بھی دیکھتے ہیں، وہ کام بھی دیکھتے ہیں، اور کام کے سوال بھی کرتے ہیں۔ یہ پرانا زمانہ گزر گیا کہ یس سر۔ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کیوں مطلب سیاست میں جا رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے کہا تھا، یار راجا صاحب کے پاس جانا تو تھا، میں نام نہیں لیتا، لیکن راجا صاحب بہت مطلب مشکل سوال پوچھتے ہیں، تو آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی جو آدمی تو دے رہا ہو اس کے نالی کے مطابق ذرا ہاتھ والا رکھا کرو، کہ یہ نہ لوگ ریڈیو نہ، اگر کوئی پنجابی بولنا ہے تو پنجابی سوال کرو، انگلش بولنا ہے انگلش سوال کرو، اگر کوئی مذہبی لیڈر مذہبی سوال کرو، اگر کوئی مطلب نیا بچہ ہے یا نیا بندہ آ رہا ہے تو انہوں پلیز ذرا ہاتھ والا رکھا کرو، مدد کریا کرو، تاکہ اور ڈسٹرٹ ہو کے پیچھے نہ ہو جائے۔ یہ سارا فرض بنتا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا برانوی کے بارے میں، تو ایک آدمی جو ہے جن کا نام سید اعجاز بخاری ہے، وہ تو سب کے جانے پہچانے ہیں، سب کے جانے پہچانے ہیں، اور وہ مسجد میں قرآن پڑھاتے رہے ہیں، اور امامت بھی کرتے رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو سبھی لوگ جانتے ہیں، ان کے کردار کو جانتے ہیں، ان کی گفتگو کو جانتے ہیں، ان کو انداز گفتگو جانتے ہیں، اور ان کے عمل سے واقف ہیں۔ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں ان کا جو کریکٹر کردار ہے وہی ان کی گواہی دے گا۔ اور میرے خیال میں مطلب ہے کہ میرے خیال میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اپنے طلباء ان کے ہیں، ان کے جو انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے ان کے چانسز ہیں۔ تو دوسرے بھی چاہتا ہوں کہ وہی صاحب ہیں، ان کا بیٹا کھڑا ہے، تو وہی صاحب نے مسجد کی بہت خدمت کی ہے۔ تو میں کہ سوچتا ہوں کہ وہی صاحب خود کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو وہی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کرے ان کا بچہ بھی جو کامیاب ہو جائے۔ دوسرے شاہ صاحب ہیں، ہم ان کے لیے دعا گوئے ہیں۔ تو چوتھا بندہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، بہرحال میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ کامیاب ہوں۔ جنہوں نے کام کیا ہے ان کا کام دیکھنا ہے، جنہوں نے کام نہیں کیا
ان کے مستقبل میں کام دیکھنا ہے، لیکن موقع دینا چاہیے سب کو، اور امید ہے کہ ہمارے لوگ بس بہت سمجھدار ہیں اور سب کو کامیاب کریں گے۔ میری دعا ہے کہ میں ریڈیو پہ بیٹھ کر کس کی حمایت نہیں کرتا کہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے سب امیدوار ہیں جو نئے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ کوشش کریں اپنے آپ کو، ان کو شو کرنے کا موقع لگنا چاہیے، اور جو پرانے ان کے کریکٹر کو آپ جانتے ہیں۔ تو راج صاحب یہ تو ہو گئی برانوی کمون، تو جو ایلبسم کمون ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، ہاں کوپن کمون کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی میں ضرور کروں گا۔ راج صاحب بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ نہیں آتے، نئے لوگ نہیں آتے، کہ بنتے نہیں ہیں، کئی لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نام نہیں لیتے، نام نہیں لیتے کہ ہم نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے۔ تو جب ایک آدمی ہمارے سامنے ہے جس کا نام سکندر صدیق ہے، اس کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے۔ وہ کام بھی کرتا ہے، اسے شوق بھی ہے، اس نے پاسٹ بھی بنائی ہے، اس نے جب قرآن جلا رہے تھے تو اس نے آواز بلند کی ہے، انہوں نے ہمارے بہت سے ایشو ہیں ان کو بلند کیا ہے۔ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے، وہ گفتگو کرنا جانتا ہے۔ اگر اگر 200 اسمبلی میں بندے بیٹھے ہیں تو وہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو وہ جا کر بولتا ہے، اور جو پرائم منسٹر کے خلاف بولتا ہے، جو لکھتا بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اپنے سب جاننے والوں سے، میرے بہت زیادہ پرانے دوست ہیں، نئے دوست ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ویسے میں بہت زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو کوپن کمون میں رہتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی کسی قسم کی پارٹیشن نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا پر نہیں چلنا، اپنے دل سے سکندر سی کو ووٹ دیں۔ ہاں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دلی ریکویسٹ کروں، وہ ہماری سب کی آواز ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہمارے پرانے جو ترکہ خراب تھے ان کو بھول جائیں۔ ہمیں دیکھو دنیا نئی بن رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ گاؤں کے شاستوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور جمہوری نظام کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے ہیں۔ تو میری سب سے یہ اپیل ہے، جو میرے دوست ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں، جو میرے نہیں جاننے والے، کہ سکندر صدیق کو کامیاب کریں پلیز، سکندر صدیق کو کامیاب کریں، کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ایکٹیو ہے، اور وہ بہت کام کر رہا ہے، اس نے پہلے کام کیا ہے قرآن ہمارے اس کا جو کام ہمارے سامنے ہے۔ تو لہٰذا جو کوپن میں سب لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اور سکندر صدیق کو ووٹ دینا چاہیے۔ سکندر صدیق، سکندر صدیق، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ میری دعا اس کے ساتھ ہے، میں دلی دعا کرتا ہوں کہ سکندر جو صدیق ہے یہ کامیاب ہو، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور میں انشاءاللہ اس کی جو ہے کنویسنگ اس میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے بلائے، وہ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں بلاتا ہے، لیکن میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ پسند ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کو ووٹ دیں گے اور گھر سے نکلا ووٹ دیں گے۔ بہت شکریہ صاحب، یہ ہو گیا اس کے بارے میں، کوپن کمون کے بارے میں۔ اور کیا حکم ہے جناب راج صاحب، آپ حکم کریں۔ صاحب اس کے علاوہ ریجن بھی ہے، ریجن میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت، ایریاز بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اور اس جی میں جو ہے ایک ہی پارٹی نے 4-5 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں، وہ بھی پاکستانی نژاد ڈینش ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو صاحب کیا 5-6 بندوں کو ووٹ دینا، ایک ووٹ تو ایک بندے کو دے سکتا ہے، 5 ووٹیں گٹھی تو بندہ نہیں دے سکتا، ایک کمیون میں دے سکتا ہے، ایک ریجن میں دے سکتا ہے، لیکن امیدوار بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح آپ نے وہ کہتے ہیں فایا کیا ہے سکندر صدیق کو، آپ ان کے ساتھ سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تیسرے کے ساتھ، کوئی چوتھے کے ساتھ، کوئی پانچویں کے ساتھ۔ یہ تو ووٹ آپ کی امانت ہوتی ہے، اس کو امانت سمجھ کے ووٹ دینا پڑتا ہے، اور کینڈیڈیٹ جو ایماندار نظر آتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف لوگ جو ہے ووٹ دینے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مطلب ریجن ایک اچھا خاصا جو ہے ووٹ بینک بھی ہے لوگوں کا، اور بہت بڑا وسیع بن گیا ریجن کو، اب انہوں نے کھلا کر دیا ہے۔ جی راج صاحب، میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی سے 4-5 آدمی کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا کہ پارٹی نے 4-5 بندے کے لگا دیے ہیں جو ووٹ حاصل کریں گے، اور پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ انہیں کوئی غرض نہیں ہے یہ کامیاب ہوں یا ناکامیاب ہوں۔ راج صاحب دوسری بات یہ ہے، اگر آپس میں اتفاق کر لیں، محبت سے فیصلہ کر لیں کہ کس نے کھڑا ہونا ہے، کس کو، تو ایک آدمی اگر ہوتا تو اس نے ضرور ہو جانا تھا۔ جو پارٹی بھی نہیں چاہتی ہے جس نے ووٹ دیے ہیں کہ یہ آگے آئیں۔ دیکھو اصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ پارٹی نے ایک پارٹی میں 4 بندوں کو ووٹ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ پارٹی چاہتی نہیں کہ آپ آگے آئیں، اور وہ ان کے ووٹ استعمال کرنا چاہتی ہے راج صاحب۔ بہرحال ہمیں ان 4 بندوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، 3 بندے بیٹھ جائیں،
ایک آدمی اگر چلے جائے ویسے وہ سبھی نہیں ہوں گے، اور سبھی نہیں ہوں گے نہ کھیلنا دھیان دے یہ پارٹی خوش ہو جی کہ 4 بندے سارے کم کر رہے ہیں، ووٹ کٹھے کر رہے ہیں، جسے ایک نے کرنا اسے 4 بندے کم کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا تو یہ بارے تجزیہ یہ ہے، بہرحال اگر 2 بندے ہو سکتے تو 2 بندے ہو جان، لیکن 4 ہے بالکل غلط۔ بس صاحب اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے اور ایک آدمی کو آگے لانا چاہیے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ ماں صاحب آپ ایز اے ٹیچر ایز اے استاد آپ کی جو رائے ہے ڈیفینیٹ وہ سنتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سنیں گے اور سب غور بھی کرتے ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے۔ یہاں تو اب کوئی بچہ ان پڑھ نہیں ہے، کوئی بچہ باشعور نہیں ہے، اچھی جابز ہیں ان کے پاس، اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ چلیں یہ تو جذبے کی بات ہے، ان کا کیا جذبہ ہے، بہتر وہ بھی سمجھیں۔ ماں صاحب اس کے علاوہ بہت سارے حالات تبدیل ہوئے اور بہت ساری دنیا کے حالات بھی تبدیل ہوئے۔ اگر کوئی بات، چونکہ آپ مسلم لیگ نواز کے چیئرمین بھی ہیں، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل میں راج صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، اور سیاسی آدمی اگر بات نہ کرے وہ سیاست کون سی ہے؟ تو لہٰذا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی شان بڑھ رہی ہے، پاکستان کا رتبہ بڑھ رہا ہے، پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے، اور ہم خوش ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور حکومت بہت اچھا کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب کا صوبہ ہو، چاہے سندھ کا صوبہ ہو، چاہے مطلب ہے کوئی اور، لیکن کام ہو رہے ہیں اور بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ میں پاکستان گیا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ 7 8 بندے 10 بندے جو ہے وہ صفائی کر رہے ہیں گھروں کی، اور انہوں نے جیکٹ پیلے رنگ کی پہنی ہوئی ہے، اور جب میری گھر کے سامنے وہ صفائی کر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو ان کو چائے پلاتے ہیں، اور یقین کرو میں نے ان کو چائے پلائی۔ میں نے کہا یہ پنجاب گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے رہی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں تک یہ پہنچ جائیں گے، اور گاؤں میں میں نے کو باقاعدہ کھانا دیا، چائے دی، اور بہت خوش ہوئے، اور مجھے بھی اس میں یہ نہیں کہ فوٹو بنا کے کیا، لیکن میرا دل چاہ کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ان کو 20 ہزار تنخواہ دے رہی ہے تو میں سے چائے پانی کیوں نہ دوں۔ ویسے بھی ہمارے لوگ پانی وغیرہ پلاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ پانی پلاتا ہے، ان کو یہ بنتا بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، سخت کام ہوتا ہے، بدبودار کام ہوتا ہے، لیکن میں نے انہیں اپنے گھر میں بٹھا کر نیچے قالین خوبصورت جو ہے وہ ڈالا، اور اس پر ان کو کھانا دیا اور چائے پلائی اور مٹھائی کھلائی اور بڑی ان کی عزت کی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے کام کر رہی ہے، اور کسی کو نہیں نظر آتا تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن دیکھو کسی زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں الیکٹرک کاریں ہوں گی، الیکٹرک بسیں ہوں گی۔ آج دیکھو الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، وہ کہاں گیا وہ جہاں بجلی نہیں تھی، بجلی کا جو بجلی کی کمی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ضلع میں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم تو بہت ماڈرن ہو رہے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، کام ہو رہے ہیں، الیکٹرک بسیں ہیں ادھر، مطلب پہلے تو سینا نارمل بسیں تھیں، پھر یہ آ گئی ہیں، ادھر ٹرین بھی چل گئی، اور آج ٹرین چل گئی، تو کام ہو رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آج صبح میں نے بیان پڑھا کہ کسی نے سبزی مہنگی کی ہے تو وہ بھی بیان آ گیا، جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان شاء اللہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی انٹرنیشنل جو پالیسی ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کے کام کی وجہ سے شباز شریف کبھی گھر نہیں بیٹھا، ہر کوئی میٹنگ کرتا رہا، اس کے کام کی وجہ سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت کامیاب ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر ملک میں ہم گئے ہیں، ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اگر آپ آذربائیجان لے لیں یا ان کے دوسرے ملک لے لیں، سعودی عرب لے لیں، ہر ملک تو آپ کی عزت کرتا ہے۔ سعودی عرب میں آپ کے فوجیوں کو سلام کیا جاتا ہے، آپ کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور محنت ہے، اور محنت اور آنیسٹی ہے، آنی سے ہم کام کرتے ہیں، انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھو میرے خیال میں جو امریکہ ہے وہ کتنی تعریفیں کرتا ہے، آپ سب ٹی وی دیکھتے ہیں، تو چلو ہمیں زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ ہو رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے تو ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جو افغانستان نے کوئی جڑپ کی تھی اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا ہے، جو انڈیا نے حملہ کیا تھا اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے پہلے جو ایران نے حملہ کیا تھا میزائل کا اس کو سخت جواب دیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت اور افواج پاکستان انشاءاللہ زندہ باد، وہ کام کر رہے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو پہلی مرتبہ خوب ڈٹ کر جواب دینا چاہیے تاکہ ان کے ہوش ختم ہو جائے، ہوش و باش ختم ہو جائے، ان کو اور زیادہ حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک ہی منٹ میں ان کی سب تباہی ہو جائے۔ تو اچھا کر رہے ہیں وہ، میں خوش ہوں، اور انشاءاللہ مڈل ایسٹ میں ہماری عزت ہے۔ ہمارا سعودی کا دفاعی معاہدہ ہو گیا، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ہم سعودی عرب جاتے تھے تو ہمیں غلام کہتے تھے، ہمیں سرونٹ کہتے تھے، ہمیں مطلب یہ کہنا، اب ہمیں عزت ملی۔ اصل میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب ایٹمی دھماکے 1992 میں ہوئے تھے تو میں عمرے پر گیا تھا، میرے سارے بچے میرے ساتھ تھے،
ادھر جو دفتر تھا اس کا ایئر لائن کا، وہ چوتھی منزل پر کسی پلازا میں تھا. تو میں بچوں کے ساتھ ادھر گیا تو ادھر ایک شیخ آ گیا. شیخ بہت انہیں جبہ پہنا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں 2 بیگ تھے. تو میں نے سوچا یہ تھوڑا بڑا بھی ہے. تو جب ہم لفٹ پر آئے نا تو میں نے اس کا تم چلیں. میں نے اس کی عزت کی. کہتا نہیں آپ چلیں گے پہلے ہے. اس نے ضد کی اور پھر مجھے کہا انہیں کہنے لگا پتہ ہے آپ کیوں پہلے چلیں گے؟ اب آپ ایٹمی پاور ہیں، ایٹمی طاقت ہے. اور اس کے یہ ابھی تک مجھے یہ کلمات مجھے نہیں بولی ہیں. تو لہٰذا دیکھو ایٹم سے ہمیں طاقت ملی ہے، ایٹم سے جو ہمیں جرت ملی ہے. جس آدمی کے پاس سوٹی نہ ہو اسے بکری بھی جو کاٹنے کو آتی ہے. لہٰذا یہ بہت اچھا ہے. آج مارک سوچ رہا ہے کہ ہم میزائل لائیں، ہم جہاز لائیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے محسوس کیا ہے کہ صرف سوشل ورک اور جمہوریت سے کام نہیں چلتا، ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے. لہٰذا ہماری قومتوں نے بہت سا کام کیا ہے. میں بہت خوش ہوں، میں ان کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو رہا ہے اور ابھی اور ہونا چاہیے. تو مجھے بھٹو صاحب کے یہ الفاظ یاد ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. دیکھو جو بات کوئی دشمنی بات سے کرتا ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے. تو ہم سب ہاں ڈاکٹر قدیر ان کے بہت ہم احسان مند ہیں، بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ہالینڈ کو چھوڑ کر ادھر آئے اور بھٹو صاحب سے لے کر آئے. پھر ان لوگوں پر بھی خوش ہیں چاہے وہ اضیاء الحق ہو چاہے کوئی اور ہو. انہوں نے ان کو تقویت دی، انہوں نے مدد دی، انہوں نے اس کو مال دیا. سب نے مل کر یہ کام کیا ہے اور یہ کام ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی خوشی کی بات ہے. نواز شریف نے دھماکے کیے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ بےنظیر کو یہ کہتے رول بیک. تو اس کے بعد جب دھماکے ہو گئے تو رول بیک کا مسئلہ حل ہو گیا. اب بلکہ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو ساتھ ماں صاحب وہ تعاون تو ہوتا ہے جب آپ جمہوریت پسند بنتے ہیں. اب پاکستان جی کے حالات جو ہیں دنیا سارے کے ساتھ اچھے حالات ہیں. ڈنمارک کے ساتھ دن بدن اچھے حالات ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ٹریڈ بالکل بڑھتا جا رہا ہے. اور ماں بالکل صاحب یہ نہ ہو کہ ہماری لوکل بات نہ ہو، چونکہ ہم لوکل پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ماں صاحب ذرا میں آپ کی لوکل باتیں بھی جو جاننا چاہتا ہوں. بہت ساری وہ کہتے ہیں نا کہ سینہ غزل بہت ساری باتیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں فضا میں. اس پر بھی کوئی آپ بات کرنا چاہیں اپنے پارٹی کے متعلق یا دوسری پارٹیوں کے متعلق یا اور کوئی کرنا چاہیں تو دس از اپ ٹو یو. راج صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں دوسری پارٹیوں کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، نہ میں نے کبھی کی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بازار میں دکاندار ہوتے ہیں نا، دکاندار اپنی جو دکان ہے اس کے سامنے صفائی کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی مشہوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے. اگر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تو بازار میں ہر وقت جنگ ہو. اس لیے میں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا. میں اپنی پارٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں. اپنی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون جو ہے قائم ہے، دائم ہے اور انشاءاللہ چل رہی ہے. پچھلے مہینے میں اس میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم دوستوں کی مدد سے اسے کور کریں گے اور کور کر رہے ہیں. اور دیکھو بھائیوں میں بھی کچھ ناچاکی ہو جاتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلم لیگ بھائی ہوں اور انشاءاللہ ہم اسے کور کریں گے اور اگر کوئی پرابلم ہے اسے حل کریں گے. میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن میں زیادہ تفصیل کے بارے میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور اس ذاتی معاملے کو ہم خود حل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ماں صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک آپ یو نے ویری بڑی مچ. اچھی بات کی. آپ کے کام کر رہے ہیں، معاملات جو ہیں تھینک یو گھر کے معاملات گھر میں حل تھینک ہونے چاہیے. بڑی اچھی یو آپ نے انشاءاللہ بات کی ہے انشاءاللہ. اور یہی تھینک یو جمہوریت ہے. جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے. تو آپ تھینک اپنا یو ویری ظاہر ہے مچ. ایک سمجھدار ہیں، ایک بڑی پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی تھینک یو بھی ہے. اور دوسرے بھی جو تھینک یو کام کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں. بڑی اچھی مثال دی ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، دکان والے آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ اپنی اچھی چیزیں بیچتے ہیں. اپنی مشہورگی اسی طرح ہوتی ہے کہ فلاں دکان سے یہ چیز ملتی ہے، فلاں دکان سے یہ چیز ملتی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں تو. راج صاحب آخر میں یہی میسج ہے کہ آپ سب کو سلام، سب دوستوں کو سلام. اگر کوئی غلط الفاظ نکلے گا معذرت چاہتا ہوں، بلکہ اپنا خیال رکھیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے اور آپ جو کام کرتے ہیں اسے کرتے چلے جائیے. انشاءاللہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے اور ہماری بھی آپ کے ریڈیو سن کر ترقی ہو رہی ہے، ہمارا دماغ بڑھ رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین ناظرین، یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب. انہوں نے الیکشن کی بات کی، کمیون کے الیکشن کی بات کی، ریجن کی بات کی، تھوڑا سا اپنے کام کو ٹچ کیا، اپنی جماعت کی آخر میں بات کی، اتفاق پیار و محبت کی بات کی.
تو سامان یہی لوکل باتیں ہوتی ہیں، لوکل کام اسی طرح چلتے ہیں۔ کمیون کوپن ہیگن کی بات کی، چونکہ یہ الیکشن کا مہینہ ہے اور الیکشن کے دن ہے، تو الیکشن میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، 18 نومبر کتنا دور رہ گیا ہے، تو وہ آپ اندازہ لگا لیں، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے گا، سب کا یہی کہنا ہے جس سے بھی بات کی ہے کہ ووٹ ضرور ڈالیں، جو بھی امیدوار اچھا لگتا ہے اس کو آپ ووٹ ڈالیں، آپ کا دل کرتا ہے۔ ماں صاحب نے کھل کر بات کر دی کہ میں اسکندر کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو سامعین، آپ بھی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، نام نہ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ووٹ ہے نا، یہ ووٹ بہت ضروری ہے، اور اس اپنے حق کو جو ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ ہر جگہ آپ حق لینا چاہتے ہیں، جہاں آپ کا حق آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، ڈاک میں آ جاتا ہے، اس حق کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر قصوروار کون ہے؟